अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेरिका ईरान के जो मुज़ाकरात हैं उसमें क्या पेशरफ्त हो रही है, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए कुछ तजावीज़ भिजवाई थी अमेरिका को। उसके ऊपर अमेरिका का रिएक्शन आ गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कुछ दावे किए हैं, उनकी स्टेटमेंट सामने आई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा है कि भाई ईरान ने हमें इत्तला दी है कि वो इस वक्त एक इंतहाई बहरान की हालत में हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वो चाहते हैं कि हम आबनाए हुर्मुज़ को जल्द अज जल्द खोलें, जबकि वो अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे मेरा ख्याल है कि वो संभाल लेंगे। तो उन्होंने ये दावा कर दिया अपनी तरफ से कि भाई ईरान इस वक्त मुश्किल हालत में है, इसलिए ईरान जो है ना बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए, उसकी जो नाकाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आई है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि वो भाई ईरान से बातचीत के लिए मज़ीद जो वफूद हैं वो नहीं भेजेंगे। यानी टॉक्स जो थी वो इस्लामाबाद में हो रही थी, तो अब उनका यही कहना है कि हम जो मज़ीद डेलीगेशंस हैं वो नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने जो लॉजिक दी है कि वो भाई 18 घंटे का सफ़र होता है, तो लोगों को मुलाकात के लिए हम नहीं भेज रहे। और ये जो बातचीत उन्होंने की है ये फॉक्स न्यूज़ के साथ उन्होंने की, और उन्होंने कहा है कि अगर ईरानी यानी वो बात करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ सकते हैं या फिर हमें टेलीफोन कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम 18 घंटे का सफ़र करके लोगों को मुलाकात के लिए नहीं भेज रहे। पहले भी इस तरह की ही कुछ स्टेटमेंट सदर ट्रंप की तरफ से सामने आई थी, और अब दोबारा से उन्होंने फॉक्स न्यूज़ से बात की है, तो उन्होंने कहा कि भाई फ़ोन कर लें, आप हमारे पास आ जाए, लेकिन हम 18 घंटे का सफ़र करके ना अपना जो डेलीगेशन है वो नहीं भेज सकते। अच्छा, जिस तरह से मैं बात कर रही थी ना कि ईरान ने जो नई तजावीज़ हैं वो भेजी हैं, उस हवाले से जो अमरीकी नशरियाती इदारा है CNN, उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने दावा किया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये इशारा दिया है कि जो ईरान की जानिब से जंग के खात्मे के लिए तजावीज़ थी वो उन्हें कबूल नहीं है, वो उनको कबूल करने के हक़ में नहीं है। यानी एक तरह से उन्होंने मुस्तरद की हैं, लेकिन ये दावा है उनका। अच्छा जी, अब अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने एक ऐसा मंसूबा पेश किया जिसके तहत आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा, जबकि इसके जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात बाद की बातचीत के लिए छोड़ दिए जाएंगे। ये कल भी मैं इसके हवाले से बात कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम सबको पता ही है कि ईरान ने जो तजावीज़ दी हैं पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को, उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है उसको खोल दी जाए। उसके ऊपर अब अमेरिकी सदर का रिएक्शन सामने आ गया है। कल जो है वो खबर दी थी कि ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं बासिर आक़शी, उन्होंने कहा था कि अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है मुज़ाकरात के लिए, जिसके ऊपर हम सोच भी रहे हैं। और आज जो है वो अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि भाई ईरान मुश्किल हालात में है, इसलिए वो चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है ना वो खोल दी जाए। और उन्होंने साथ ये भी कह दिया अगर आप कोई बातचीत करना चाहते हैं आप हमारे पास आ जाएं या टेलीफोन कर लें। देखते हैं कि इसके ऊपर ईरान की तरफ से मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर हैं उनका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। रज़ा अमीरी मुक़द्दम, उन्होंने कहा है कि भाई ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है। और उन्होंने एक्स पर लिखा कि बैनुल अक़वामी हम आहंगी के जो काबिल एतमार पैगम्बर के तौर पर सफ़ारतकार अमन के मामार होते हैं, जिन्हें मुज़ाकरात हमदर्दी और समझ-बूझ को सब्र आज़मा हुनर के ज़रिए बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात की नाज़ुक पेचीदगियों से रहनुमाई की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है। उन्होंने पाकिस्तान का जो है ना वो शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से सालसी की कोशिश की, और जिस तरह से फर्स्ट जो राउंड का टॉक्स का फर्स्ट राउंड हुआ उसके अंदर जिस तरह से सिक्योरिटी भी ऑब्वियसली फराहम की गई, ईरानी जो डेलीगेशन था, फिर जिस तरह से बातचीत हुई, तमाम अमल जो आगे बढ़ा, और सीज़ फायर जो आर्जी सीज़ फायर हुआ था उसको भी एक्सटेंड किया गया। उसके ऊपर भी जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने तमाम तरह जो सिचुएशन है उसके ऊपर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, अब थोड़ी सी अगर हम बात कर लें ईरान के जो नायब वज़ीर दिफ़ा हैं, तो उनका ये कहना है कि
امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ آزاد ممالک پر اپنی جو پالیسیز ہیں وہ مسلط کر سکے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حقیقت ایرانی عوام اور مسلح افواج کی ثابت قدمی کے ذریعے دنیا کے سامنے آ چکی ہے. انہوں نے یہ واضح کہہ دیا ہے کہ بھائی امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی پالیسیز یا اپنی چیزیں جو ہے نا وہ دوسرے ممالک کے اوپر مسلط کرے. اس سے پہلے بھی جو ایرانی قیادت ہے ان کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایران نے جس طرح سے امریکہ کو شکست دی ہے اور جس طرح سے ایران ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے امریکہ کے سامنے تو اس کی مثال نہیں ملتی، اور ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. یہی ہم جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں ان سے یہی چیز جو ہے نا وہ سامنے آئی ہے. اچھا، اب امریکہ ایران جو معاملات ہیں مذاکرات ہیں اس حوالے سے تو بات ہو گئی. جو بھی نئی چیزیں آئیں گی فردر ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھتے رہیں گے، کیونکہ اوبویسلی ہر کسی کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر، دلچسپی ہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے. کل تک کے جو حالات تھے اس کے مطابق یہی لگ رہا تھا کہ شاید جو ٹاکس کا اس کا سیکنڈ راؤنڈ ممکنہ طور پر ہو جائے، لیکن ایک دم سے چیزیں سوئچ ہو جاتی ہیں. جس طرح سے میں کافی دنوں سے یہی بات کہہ رہی ہوں کہ ہر 5-10-15 منٹ کے بعد جو ہے نا وہ چیزیں ایک دم سے شفٹ ہو جاتی ہیں. پاکستان کی طرف واپس آتے ہیں. پاکستان میں بڑا کچھ ہوا ہے، بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کا بڑا ہی اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کا جو اعلامیہ ہے اس نے بھائی ہر طرف وہ خبروں کی زینت بن چکا ہے. وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 3 ججز صاحبان کی تبادلوں کی منظوری دے دی ہے. تینوں ججز کے تبادلوں کے فیصلے جو ہے وہ کثرت رائے سے کیے گئے. اچھا، چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا گزشتہ روز اجلاس ہوا. 3-4 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا اور ہم لوگ دیکھتے رہے جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں. پھر اعلامیہ بھی اس کا سامنے آیا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن نے جو جسٹس بابر ستار ہیں ان کا پشاور ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا. جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ تبادلہ بھی کثرت رائے سے کیا گیا، اور جوڈیشل کمیشن نے جسٹس سمن رفت امتیاز کی سندھ ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری بھی دے دی. اس کے علاوہ جسٹس محسن اختر کیانی کا جو تبادلہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کرنے کی منظوری دی گئی. تو 3 ججز کا بڑا امپورٹنٹ یہ جو ہے نا وہ تبادلے ہوئے ہیں سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں. اعلامیہ کے مطابق ججز کے جو تبادلے ہیں اس کے باعث جو حالی نشستیں ہیں ان کو صرف جو ٹرانسفر ججز کے ذریعے ہی فل کیا جائے گا، اور تبادلوں سے پیدا ہونے والی نشستوں میں جو نئی تقرری ہے وہ نہیں ہوگی. مطلب صرف جو ٹرانسفرز ہی ہوں گے، اور یہ جو 3 ججز جب یہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جائیں گے تو ان کی جگہ ٹرانسفر ہو کے دوسرے ججز ہیں وہ ہی آئیں گے. ہائرنگز جو ہے نا وہ نئی نہیں ہوں گی. اس کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا ریاکشن آیا ہے. بیرسٹر علی ظفر کی بات کریں، پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، ان کی طرف سے بھی کہا گیا، اور انہوں نے اس کو نہ کچھ خاص ان چیزوں کو پسند نہیں کیا، اور بہت زیادہ انہوں نے یہ جو فیصلہ ہوا ہے اجلاس کے اندر جوڈیشل کمیشن کے، انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے اس کو اسٹرانگلی. اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف کی ہی بات ہو رہی ہے تو عمران خان کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور ان کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، ان کی بھی بات کر لیتے ہیں. عمران خان کی آنکھ کا پروسیجر کا جو 4تھا مرحلہ ہے وہ بھی مکمل ہو گیا ہے، اور پمز ہسپتال جو سرکاری اسلام آباد کا سب سے بڑا سرکاری ہسپتال پمز ہے اس میں ان کا جو آپریشن تھیٹر میں انجیکشن لگا دیا گیا ہے، اور ذرا یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نے عمران خان کی بینائی پہلے سے بہتر قرار دی ہے. اس کے علاوہ جو ان کی اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، ان کے حوالے سے بھی یہی خبر آئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں ڈاکٹرز نے جا کے ان کی جو آنکھ ہے اس کا معائنہ کیا ہے، اور ان کی جو ہے نا جو سچویشن ہے اس کو انالائز کیا ہے، جو بھی ان کو طبی ضروریات ہیں وہ بھی انہوں نے دی ہیں. اور بائی دا وے جو عمران خان کا جو 4تھا مرحلہ مکمل ہونے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو ہسپتال انتظامیہ ان کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ عمران خان کی مرضی سے، ان کی اجازت سے اور ان کی ہدایت کے مطابق تمام پروسیجر جو ہے نا وہ ہم نے کیا ہے. اس کے بعد اوبویسلی عمران خان کو دوبارہ سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. اچھا، اب یہ جو تمام تر سچویشن ہو رہی تھی کہ عمران خان کا علاج کے حوالے سے، تو عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی، اور بھی جو ان کے کارکنان ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے وہاں پر پروٹیسٹ بھی کیا، اور کافی جو ہے نا ہنگامہ آرائی اڈیالہ جیل کے باہر ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دی. اب جو عمران خان کی بہنیں ہیں انہوں نے ایک اپیل کی ہے
یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت عرصے سے ایک تو عمران خان سے ملاقاتیں بند ہیں، دوسرا وہاں پر جو کارکنان ہیں، ایون جو قیادت ہے وہ بھی جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، جس کے اوپر جو عمران خان کی بہن علیمہ خانم ہے وہ بہت زیادہ بات کر رہی ہیں، اور اس دفعہ تو انہوں نے پھر سے اپیل ہی کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی 10,000 عہدیداران کو اڈیالہ جیل پہنچنا ہوگا۔ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کیونکہ ان کی بات کوئی بھی نہیں سن رہا، وہ بار بار یہ بات کہہ رہی ہیں، جس کے اور جب وہ یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں نا تو اس کے بعد پھر آگے سے ریاکشن بھی آتا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی، وہ بھی آپ کو ہم نے بتائی تھی کہ بھائی جو صرف اڈیالہ جیل کے باہر آتے ہیں ان کو ہی پارٹی عہدے دینے چاہیے، جس کے اوپر سلمان اکرم راجہ بڑے گرجے برسے تھے۔ خیر ان کا ایک انداز ہی ہے، جب بھی ان کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ بڑا گرجتے ہیں، برستے ہیں۔ بہرحال عمران خان کی بہن علیمہ خانم کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمارا مطالبہ ہے کہ اگلی دفعہ 10,000 جو عہدیدار ہیں اڈیالہ جیل کے باہر آئیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان کا کیا علاج ہو رہا ہے، اور ان کو جو ہے نا قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور تمام تر انہوں نے کہا ہے کہ جو پروسیجر ہو وہ فیملی کی نگرانی میں ہو، ان کے ذاتی معالجین کی جو ہے نا وہ نگرانی میں ہو، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جب یہاں پر پارٹی قیادت نہیں آتی، عہدیداران یہاں پر نہیں آتے، تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم آ جاتے ہیں تو وہ پارٹی قیادت کدھر ہے، لوگ کدھر ہیں جن کو ووٹ دے کر، جو منتخب ہو کے آئے ہیں، جو پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لے کے اسمبلیوں میں گئے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ تو علیمہ خانم نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کی بات کریں تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہمیں بڑا زیادہ کنسرن ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ بشریٰ بی بی ہوں اور عمران خان ہوں تو ان کی ذاتی معالجین کی نگرانی میں ہی ان کا علاج ہونا چاہیے۔ بات کو ختم کریں گے علیمہ خانم کی بات سے کہ بھائی ان کی جو بات ہے وہ نہیں سنی جا رہی۔ پہلے بھی وہ کافی دفعہ اپیل کر چکی ہیں کہ اڈیالہ جیل آئیں اور ایک پاور شو کرنا وہ چاہتی ہیں، لیکن ابھی تک وہ یہ کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پارٹی ان کی بات مانتی ہے یا نہیں، کیونکہ پارٹی میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور بہت سارے لوگ نالاں ہوتے ہیں عمران خان کی بہن علیمہ خانم سے، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ اور بات کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر ہی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ آلدو جو پاکستان تحریک انصاف ہے، سلمان اکرم راجہ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی کوئی اختلاف ہے نہیں، لیکن ہمیں یہ اختلاف کھل کر نظر آتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں نہیں جاتے، جو بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے ہم ضرور رکھیں گے۔ یہ تھا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور بھی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔